السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، پیج نمبر ہے آپ کا 5، انگریزوں کی معاشی پالیسی۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی معاشی پالیسی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے۔ انگریزوں نے برصغیر میں ٹیکسوں کا نیا نظام متعارف کرایا، پیمائش اور اوزان کا نیا نظام بنایا اور نئی کرنسی متعارف کروائی۔ ریلوے اور سڑکوں کا ایک اچھا نظام قائم کیا، نہری نظام کو ترقی دی اور نہروں پر پل بنائے۔ جائیداد کی ملکیت کا قانون متعارف کرایا، آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور کپڑے پر درآمدی ڈیوٹی کم کی۔ انگریزوں نے سرکاری ملازمت کا نظام بہتر کیا۔ انگریزوں نے برصغیر میں نو آبادیاتی معاشی پالیسی جاری کی۔ انہوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی جس کے تحت برصغیر برطانوی صنعت کے لیے خام مال حاصل کرنے کی منڈی بن گیا۔ یہاں سے کپاس سستے داموں حاصل کی جاتی اور برطانیہ کے شہر برمنگھم کے کارخانوں کا مال مہنگے داموں بیچا جاتا۔ بجا طور پر برصغیر کی خوشحالی برطانیہ بھیجی جا رہی تھی اور اس کے بدلے میں غربت تقسیم کی جا رہی تھی۔ ملک میں بے روزگاری کا دورہ تھا کیونکہ یہاں کی مقامی صنعت تباہ کر دی گئی تھی۔ انگریز حکومت نے عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے سخت قوانین نافذ کر کے عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی تو عوام کا رد عمل شدید ہو گیا۔ کالے اور گورے کے درمیان امتیاز پر اب برطانوی پارلیمنٹ میں بھی تنقید ہوتی تھی۔ انگلستان کی لبرل پارٹی نے اس فرق کو کم کرنے کے لیے کچھ فضا ہموار کی۔ انگریز دور حکومت میں برصغیر پاک و ہند میں معاشرتی اصلاحات۔ انگریز حکومت کی طرف سے معاشرے کی اصلاح کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے جو درج ذیل ہیں۔ ذات پات کا نظام۔ اس وقت ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام رائج تھا۔ برہمن، کھشتری، ویشیہ اور شودر 4 ذاتیں تھیں۔ ان ذاتوں کے ذمے مختلف کام لگائے گئے تھے۔ برہمن سب سے اونچی ذات تھی اور شودر کو گھٹیا تصور کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے تعلیمی اور دوسری اصلاحات کے ذریعے معاشرے میں برابری کے مواقع پیدا کر دیے، جس سے ذات پات کے نظام کی حوصلہ شکنی ہوئی اور سرداری نظام کو زبردست دھچکا لگا۔ عورتوں کی تعلیم سے بھی معاشرتی تبدیلی آئی۔ ستی کی رسم پر پابندی۔ ہندو معاشرے میں عورت کی حیثیت بہت معمولی رہی ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ عورت شوہر کی چتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ سکھ مذہب میں ستی حرام تھی، مگر اس کے باوجود کئی سکھ گھرانوں میں ستی کی رسم موجود تھی۔ 1829 میں لارڈ ولیم بینٹنک نے بنگال میں ستی کی رسم پر پابندی لگا دی۔ انگریز حکومت نے بیوہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت دی، مگر کچھ ریاستوں میں ثقافتی اور مذہبی رسم کے طور پر ستی کی رسم پھر بھی جاری رہی۔ نومولود یعنی نئے پیدا ہونے والے بچوں کو مارنے یا زندہ دفن کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بچے اس کے ساتھ یہ بھی ریڈنگ کریں کہ آپ جانتے ہیں کہ ستی کی رسم پر پابندی کے خلاف ہندو عدالت میں پہنچ گئے۔ معاملہ برطانوی عدالت پرائیوی کونسل برطانیہ میں بھی گیا۔ 1832 میں وہاں سے بھی پابندی کی برقراری کے حق میں فیصلہ آ گیا، جس کے بعد یہ قانون برصغیر کے دیگر حصوں میں بھی نافذ کر دیا گیا۔ کم عمری میں شادی۔ انگریز دور حکومت میں ہندو معاشرے میں خواتین کی شادی کم عمری میں ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کا ایک بڑا سبب انہیں معاشی بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ انگریز دور حکومت میں ایک قانون کے تحت شادی کے لیے لڑکی کی عمر 14 سال اور لڑکے کی عمر 15 سال مقرر کر دی گئی۔ شادی پر رقم کی ادائیگی۔ زمانہ قدیم سے ہندوؤں نے شادی کے موقع پر ایک نقد رقم ادائیگی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ یہ رقم دلہن کے خاندان کی طرف سے دولہا کے خاندان کو دی جاتی تھی۔ اس سے وہ خاندان پریشان رہتے تھے جن کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی تھیں۔
اس رسم سے ہندو معاشرے میں بے چینی، لڑائی جھگڑے اور کئی دوسرے مسائل پیدا ہوئے۔ اس رسم کی وجہ سے کئی ہندو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک غیر انسانی رسم تھی جس کو انگریز حکومت نے ختم کر دیا۔ انگریز دور حکومت میں مواصلاتی نظام کی ترقی۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد ذرائع مواصلات پر خاصی توجہ دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے درج ذیل اقدامات کیے۔ ڈاک اور ٹیلی کام۔ انگریز دور میں ڈاک کے محکمے کو جدید طرز پر بنایا گیا کیونکہ انگریزوں کو اپنے احکامات برصغیر کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے اس محکمے کی بہت ضرورت تھی۔ نئے ڈاک خانے بنائے گئے اور وہاں تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا گیا۔ 1887 میں لاہور میں جنرل پوسٹ آفس GPO قائم کیا گیا۔ اس نظام کی کامیابی کے لیے مختلف محکموں کے درمیان رابطے بڑھائے گئے۔ انگریز حکومت نے ڈاک کے نظام کے علاوہ ٹیلی گرام کے نظام کو بھی بہتر کیا۔ انگریز حکومت نے مواصلات کا نظام اگرچہ اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا لیکن اس سے برصغیر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا۔ عوام کے ایک دوسرے سے رابطے بڑھے، ملک میں تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور انگریزوں کے ڈاک اور ٹیلی کام کے نظام نے برصغیر کے لوگوں پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ ریلوے اور سڑکیں۔ ذرائع مواصلات کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ انگریز دور میں ریلوے اس وقت تیز ترین ذریعہ مواصلات تھا، چنانچہ پورے برصغیر میں جہاں ممکن ہوا ریلوے لائنوں کا جال بچھایا گیا۔ اہم قصبوں اور شہروں میں ریلوے اسٹیشن قائم کیے گئے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ریلوے لائن کراسنگ پر پھاٹک لگائے گئے۔ انگریزوں نے گاڑیوں کے آنے اور جانے کے اوقات کو منظم کیا، ریلوے کے ٹکٹنگ نظام کو بہتر کیا۔ ان اقدامات سے عوام کا ریلوے پر اعتماد بڑھا اور وہ ریلوے کے سفر کو محفوظ سمجھ کر ترجیح دینے لگے۔ سفر کو آسان بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر کے طول و عرض میں نئی سڑکیں بنائیں اور پہلے سے موجود سڑکوں کے معیار کو بہتر بنایا۔ جہاں کہیں سڑک کے راستے میں نہریں یا دریا آتے تھے وہاں پل تعمیر کیے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے بس اسٹینڈ بنائے گئے۔ سفر کو محفوظ بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے مقامی انتظامی عملے کو خصوصی تربیت دی۔ انگریزوں کے اقدامات سے مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انگریزوں نے یہ تمام اقدامات اپنی سہولت کے لیے کیے مگر پھر بھی برصغیر کے عوام کو بہت فائدہ ہوا۔ جی بچوں، یہاں تک آج کی ریڈنگ ہے۔ اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 3 اور 4 کرتے ہیں۔ جی بچوں، برطانوی حکومت کا استحکام میں تفصیلی جوابات میں تفصیلی سوالات میں یہ سوال نمبر 3 ہم نے کرنا ہے۔ انگریزوں کی نوآبادیاتی معاشی پالیسی کا حال بیان کریں۔ یہ میں ریڈنگ بھی کر دیتی ہوں، یہ نوٹس کی صورت میں بھی آپ کو مل جائیں گے، واٹس ایپ کر دیے جائیں گے۔ جواب ہے، آپ نے اسی پیٹرن پہ کاپی پہ کام کرنا ہے، اسی طرح خوبصورت رائٹنگ میں۔ انگریزوں کی نوآبادیاتی معاشی پالیسی کا حال۔ 1، انگریزوں نے برصغیر میں نوآبادیاتی معاشی پالیسی جاری کی۔ انہوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی جس کے تحت برصغیر برطانوی صنعت کے لیے خام مال حاصل کرنے کی منڈی بن گیا۔ یہاں سے کپاس سستے داموں حاصل کی جاتی تھی اور برطانیہ کے شہر برمنگھم کے کارخانوں کا مال مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ دوسرا ہے ٹیکسوں کا نیا نظام۔ انگریزوں نے برصغیر میں ٹیکسوں کا نیا نظام متعارف کروایا۔ اس کے بعد ہے نئی کرنسی۔ انگریزوں نے نئی کرنسی متعارف کروائی۔ اور چوتھی ہیڈنگ ہے انگریزوں کی تجارت میں آزادی۔ انگریزوں نے آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے درآمدی ڈیوٹی میں کمی۔ انگریزوں نے کپڑے پر درآمدی ڈیوٹی ختم کر دی۔ جی، اب سوال نمبر 4 کرنا ہے ہم نے۔ سوال نمبر 4 ہے ذرائع مواصلات کی بہتری کے لیے انگریز حکومت نے کون سے اقدامات کیے، وضاحت کریں۔ تو یہ اس کا جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ جواب لکھا، انگریز دور حکومت میں مواصلاتی نظام کی ترقی۔ ہیڈنگ دی آپ نے، انگریزوں نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد ذرائع
मवासलात पर ख़ास तवज्जो दी। इस सिलसिले में उन्होंने दर्ज झैल इक़दामात किए। डाक और टेलीकॉम। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में डाक के महकमे को जदीद तर्ज पर बनाया। नए डाक खाने बनाए गए। 1887 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस कायम किया गया। रेलवे। ज़राए मवासलात किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम होते हैं। अंग्रेज़ दौर में रेलवे इस वक्त तेज़ तरीन ज़रिया मवासलात था। चुनाचे पूरे बरसगीर में जहाँ मुमकिन हो रेलवे लाइनों का जाल बिछाया। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, अंग्रेज़ों ने गाड़ियों के आने और जाने के औकात को मुनज़्ज़म किया। तीसरा पॉइंट है रेलवे के टिकटिंग के निज़ाम को बेहतर किया। इसके बाद है सड़कें। ज़राए मवासलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने सड़कों के निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाया। जी बच्चों, मैंने सवाल नंबर 3 और 4 के नोट्स की भी रीडिंग कर दी है। अब आपने इसको अच्छी तरह लिखना है खूबसूरत राइटिंग में और बग़ैर मिस्टेक्स के, और याद भी करने, और याद करके फिर इसे रफ़ कॉपी पे दोबारा प्रैक्टिस के लिए लिखें ताकि आपकी इमला भी सही हो, राइटिंग की स्पीड भी अच्छी हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।